السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہور خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک سیاح بغداد میں آیا۔ اس سیاح نے گاٹ گاٹ کا پانی پی رکھا تھا، بہت سے ممالک کا سفر کر رکھا تھا۔ جب وہ ہارون الرشید کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے خلیفہ کے وزیروں اور دانشوروں سے کچھ سوالات کیے، لیکن کوئی بھی ان کا جواب نہ دے سکا۔ بادشاہ ہارون اپنے مقربین کی نالائکی پر بہت شرمندہ ہوا۔ جب سیاح کو رخصت کیا تو وزیروں اور مشیروں پر غصے ہو کر کہا کہ تم سب لوگ میرے لیے باعث شرمندگی ہو۔ آج اس سیاح نے تم سب کو لاجواب کر دیا، یوں معلوم ہوتا ہے کہ تم اس کے مقابلے میں اسکول کے کوئی بچے ہو۔ درباریوں کے سر شرم سے جھک گئے، کسی کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اسی دوران ہارون کا غصہ مزید شدت اختیار کر گیا اور کہا کہ کل اس سیاح کو دوبارہ دربار میں طلب کیا جائے، اور اگر کل تم لوگوں نے اس کے سوالوں کے جواب نہ دیے تو تم سب لوگوں کی دولت اس سیاح کو دے دوں گا۔ ہارون نے دربار کو برخاست کر دیا۔ درباریوں میں تو کھلبلی مچ گئی، ان کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر سوچنے لگے کہ بادشاہ کے غصے سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آخر ایک شخص کو یاد آیا اور خوشی سے بولا، دوستو، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس بیلول جو موجود ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ اس سیاح کو ضرور لاجواب کر دے گا اور اس کے سوالوں کے جواب ضرور دے گا۔ باقی سب لوگوں کی بھی جان میں جان آ گئی اور سب مل کر بہلول کے پاس جا پہنچے اور اسے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بہلول نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ میں کل دربار میں ضرور آؤں گا۔ اگلے روز دربار آراستہ ہوا۔ وزیر، امیر، مشیر سب کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ خلیفہ ہارون الرشید بھی اپنے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ سیاح کو بھی ایک کرسی پیش کر دی گئی۔ ہارون الرشید نے اہل دربار پر نظر ڈالی اور کہا کہ کون ہے جو اس کے سوالوں کے جواب دے گا۔ پہلے دربار میں آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے سوال کیا کہ بہلول کا نام آخر کس طرح لیں، کہیں اس کا نام بادشاہ ہارون کو مزید غصے میں نہ لے آئے۔ اسی وقت بہلول کی آواز گونجی اور کہا کہ یہ دیوانہ حاضر ہے، اہل دربار کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہی اس سیاح کے جواب دوں گا۔ خلیفہ ہارون الرشید تھوڑے سے چچائے، لیکن پہلو میں بیٹھے ہوئے وزیر نے ان کے کان میں کچھ کہا جس سے خلیفہ کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ سیاح نے بہلول کی طرف بڑے غور سے دیکھا، پھر بولا، کیا میں آپ سے سوال کروں؟ جی ہاں، کیوں نہیں، بہلول نے جواب دیا۔ سیاہ اٹھا اور اپنی چھڑی سے زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے فوراً اٹھ کر اپنے عصا سے اس دائرے کے درمیان ایک لکیر کھینچ کر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سیاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے ایک اور دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے اس مرتبہ دائرے کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ایک حصے پر اپنی چھڑی رکھ کر کھٹکھٹائی۔ سیاہ نے قدر حیرت سے بہلول کی طرف دیکھا اور زمین پر اپنا ہاتھ الٹی طرف رکھ کر انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا لیں۔ بہلول نے اٹھ کر اپنا ہاتھ زمین پر اس طرح رکھا کہ اس کے ہاتھ کی پشت اوپر یعنی آسمان کی جانب تھی۔ سیاہ اپنی نشست پر آ بیٹھا اور تعریفی لہجے میں بولا، مرحبا مرحبا، آفرین عالی جا، آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کا یہاں ایک ایسا دانش مند اور عالم موجود ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے، ایسے شخص کی قدر کرنی چاہیے۔ کیا بہلول نے تمہارے سوالات کے جوابات درست دے دیے ہیں؟ بادشاہ ہارون نے پوچھا۔ یقیناً اس نے کسی بہت عظیم درسگاہ سے تعلیم حاصل کی ہے، اس کے پاس اتنا علم ہے کہ میرے اشاروں کو سمجھ کر فوراً جواب دے دیے۔ وہ سیاح جانا ہی چاہتا تھا کہ بادشاہ ہارون نے اس سے کہا کہ اگر تم ان اشاروں کو کھول کر بیان کر دو تو اہل دربار محظوظ بھی ہو سکیں گے اور ان کے علم میں اضافہ بھی ہو جائے گا۔ سیاح نے کہا، کیوں نہیں؟ اس کے بعد وہ سیاح بولا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے زمین پر ایک دائرہ کھینچا، اس دائرے سے میرا مقصد زمین کا کرہ دکھانا تھا۔ آپ کے عالم اور دانشور فوراً سمجھ گئے اور اس نے دائرے کے 2 برابر حصے کر کے مجھے ظاہر کر دیا کہ زمین گول ہونے پر یقین رکھتا ہوں اور اس کے اسرار و رموز سے بھی واقف ہوں۔ پھر اس نے ایک سیدھی لکیر کھینچی جس سے زمین کو شمالی اور جنوبی کروں میں تقسیم کر دیا۔ پھر آپ نے دیکھا اس نے ایک اور دائرہ کھینچا، آپ کے عالم نے اس کے 4 حصے کر کے مجھے سمجھا دیا کہ زمین میں 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے۔ اور جب میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے زمین پر اگنے والے نباتات کی طرف اشارہ کیا
یعنی جب اس نے اپنے ہاتھ کو نیچے رکھا اور انگلیاں اوپر کی تو اس سے مقصد تھا کہ نباتات اور پودوں کا اشارہ کرنا۔ تو اس کے بعد بہلول نے اپنے ہاتھ کو نیچے رکھا اور پشت آسمان کی جانب، تو اس کا مطلب تھا کہ بارش اور سورج کی نشاندہی کی جا رہی ہے جو نباتات اور پودوں کے بڑھوتری میں اور ان کی بالیدگی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ کو ایسے دانشمند پر فخر کرنا چاہیے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ سیاہ ہارون کے دربار سے رخصت ہو گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔